رستم اب تک لڑائی برابر ٹالتا جاتا تھا، لیکن حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کی گفتگو نے اس کو اس قدر غیرت دلائی کہ اسی وقت کمر بندی کا حکم دے دیا۔ نہر جو بیچ میں حائل تھی حکم دیا صبح ہوتی ہی پاٹ کر سڑک بنا دی جائے۔ صبح تک یہ کام انجام کو پہنچا اور دوپہر سے پہلے پہلے فوج نہر کی اس پار آ گئی۔ خود سامان جنگ سے آراستہ ہوا، دوہری زریں پہنی، سر پر خود رکھا، ہتھیار لگائے، پھر اسپِ خاصا طلب کیا اور سوار ہو کر جوش میں کہا کہ کل عرب کو چکنا چور کر دوں گا۔ کسی سپاہی نے کہا ہاں اگر خدا نے چاہا، بولا کہ خدا نے نہ چاہا تب بھی۔ فوج کو نہایت ترتیب سے آراستہ کیا، آگے پیچھے صفیں قائم کی، قلب کی پیچھے ہاتھیوں کا قلعہ باندھا، ہود جو میں ہتھیار بند سپاہی بٹھائی، میمنہ و میسرہ کے پیچھے قلعہ کے طور پر ہاتھیوں کی فری جمائی، خبر رسانی کے لیے موقع جنگ سے پایہ تخت تک کچھ فاصلے پر آدمی بٹھا دی۔ جو واقعہ پیش آتا تھا موقع جنگ کا آدمی چلا کر کہتا تھا اور درجہ بدرجہ مدائن تک خبر پہنچی جاتی۔ قادسیہ میں ایک قدیم شاہی محل تھا جو عین میدان کے کنارے پر واقع تھا۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو چونکہ عرق النساء کی شکایت تھی اور چلنے پھرنے سے معذور تھی، اس لیے فوج کے ساتھ شریک نہ ہو سکیں۔ بالاخانے پر میدان کی طرف رخ کر کے تکیہ کے سہارے سے بیٹے اور خالد بن عرفطہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے بجائے سپہ سالار مقرر کیا۔ تاہم فوج کو لڑاتی خود تھی، یعنی جس وقت جو حکم دینا مناسب ہوتا تھا فرچوں پر لکھوا کر گولیاں بنا کر خالد کی طرف پھینکنے جاتی تھی اور خالد انہی ہدایتوں کے مطابق موقع بموقع لڑائی کا اسلوب بدلتے جاتے تھے۔ تمدن کے ابتدائی زمانے میں فن جنگ کا اس قدر ترقی کرنا لائق تعجب و عرب کی تیزی طبع اور لیاقت جنگ کی دلیل ہے۔ فوجیں آراستہ ہو چکی تو عرب کے مشہور شعراء اور خطیب صفوں سے نکلے اور اپنی آتش فشانی سے تمام فوج میں آگ لگا دی۔ شعراء میں شماخ، اوس بن مغرہ، عبدۃ بن الطیب، عمر بن معدی کرب، اور خطیبوں میں قیس بن حبیرہ، غالب ابن الحزیل الاسدی، بصر بن ابی رحم الجہنی، عاصم بن عمر، ربیع معدی، ربعی بن عامر میدان میں کڑی تقریری کر رہے تھے اور فوج کا یہ حال تھا کہ گویا ان پر کوئی جادو کر رہا ہے۔ اس لیے 7 قاریوں نے میدان میں نکل کر نہایت خوش الحانی اور جوش سے سورۃ توبہ سے جہاد کی آیتیں پڑھنی شروع کی، جس کی تاثیر سے دل دھل گئی اور آنکھیں سرخ ہو گئی۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے قاعدے کے موافق 3 نعرے مارے اور چوتھے پر لڑائی شروع ہوئی۔ سب سے پہلے ایک ایرانی دیبا کی قبا زیب بدن کی زریں کمر بند لگائے، ہاتھوں میں سونے کے کڑے پہنے میدان میں آیا۔ ادھر سے عمر بن معدی کرب رضی اللہ عنہ اس کے مقابلے میں نکلے۔ اس نے تیر کمان میں جوڑا اور ایسا تاک کر مارا کہ یہ بال بچ گئے۔ انہوں نے گھوڑے کو دابا اور قریب پہنچ کر کمر میں ہاتھ ڈال کر اٹھایا اور زمین پر دے پٹخا اور تلوار سے گردن اڑا کر فوج کی طرف مخاطب ہوئی کہ یوں لڑا کرتے ہیں۔ لوگوں نے کہا ہر شخص ابن معدی کرب کیوں کر ہو سکتا ہے؟